حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اپنے شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ خوب مضبوط رکھا جائے۔ رابطہ صرف خط لکھنے کو نہیں کہتے، رابطہ صرف فون کرنے کو نہیں کہتے، رابطہ صرف حالات بتلانے اور مشورہ لینے کو نہیں کہتے۔ یہ سب بھی رابطے کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، انسان صرف سر کا نام نہیں ہے نا، سر بھی انسان کا ایک حصہ ہے۔ انسان صرف ہاتھ کا نام نہیں ہے، ہاتھ بھی انسان کا ایک حصہ ہے۔ انسان صرف پیر کا نام نہیں ہے، پیر بھی انسان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح صرف فون کر لینا، بات کر لینا، واٹس ایپ پہ لکھ دینا، اپنے حالات بتلا دینا، مشورہ لے لینا، یہ بھی رابطے کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کل رابطہ نہیں ہے۔ رابطہ نام ہے 4 باتوں کے مجموعے کا۔ کتنی باتیں؟ 4 جمع ہوتی ہیں تو رابطہ ہوتا ہے، اور رابطے کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ان 4 باتوں کو غور سے سنیں اور پھر مضبوط کریں ان کو۔ نمبر 1، محبت۔ شیخ سے محبت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بزرگوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، بڑے اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی بات پر شیخ مرید سے ناراض ہو جائے یا شیخ کو مرید کی طرف سے کوئی بدگمانی ہو جائے، لیکن مرید مخلص ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو ناراض ہو کر اپنے مرید کے لیے بد دعا کرے وہ شیخ ہو سکتا ہے؟ وہ ناراض ہوگا تو اور دعا کرے گا۔ ماں جب اپنے بیٹے سے ناراض ہوتی ہے تو دعا کرتی ہے کہ بد دعا کرتی ہے؟ اللہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے۔ وہ یہ تمنا نہیں کرتی میرا بیٹا مر جائے، وہ تمنا کرتی ہے میرا بیٹا نیک ہو جائے، سدھر جائے۔ اور مرید کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیخ کی اس بدگمانی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو کسی بات میں شیخ بھی انسان ہے، کسی بات میں کوئی بدگمانی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مرید کو اپنے شیخ سے بدگمانی ہو گئی، اسی وقت فیض بند ہو جاتا ہے۔ جناب یہ تو ناسمجھ آدمی ہے، اتنی موٹی بات بھی سمجھ نہیں پاتے، یا اور کسی بھی قسم کی شیطان کچھ بھی بات دل میں ڈال سکتا ہے۔ پھر محبت بھی نہیں رہ جاتی جب بدگمانی ہوتی۔ محبت کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی محبت کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کسی کا بھی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ نو، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ۔ نبی تو نبی ہیں، ان کی شان تو بہت بلند ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن نبی کے جس وارث کے ذریعے سے نبی کا فیض پہنچ رہا ہے اس پورے سلسلے سے محبت ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کی قریب ترین کڑی تو آپ کا شیخ ہے،
اور اسی سلسلے کی انتہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے سلسلے سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو پورے سلسلے سے محبت نصیب۔ پھر محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت ہے تو اثر بھی ہونا چاہیے نا۔ جیسے اگر خدا نہ خواستہ ابھی اچانک اندھیرا ہو جائے، کوئی پوچھے بھائی کیا ہوا، کہ کرنٹ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کہ کرنٹ آ گیا، ارے کرنٹ آ گیا تو روشنی کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک روشنی نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے کہ کرنٹ آ گیا۔ جب کرنٹ آئے گا تو روشنی ہو جائے گی نا۔ جب کرنٹ آئے گا پنکھے چلیں گے، جب کرنٹ آئے گا بلب جلیں گے، جب کرنٹ آئے گا پانی کا موٹر چلے گا، جو مشین بھی آن ہے، جو چیز بھی آن ہے وہ چلے گی، کام کرے گی۔ تو کرنٹ آیا تو اس کا نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے نا۔ محبت کا نتیجہ ہے اطاعت۔ دنیا میں سب سے کمزور مخلوق کون ہے؟ مرد یا عورت؟ ان دونوں میں، انسانی آبادی میں کمزور مخلوق کون ہے؟ عورت۔ اور کون کس کا کہنا مانتا ہے؟ چلو ہمیں نہ بتاؤ، اپنے اپنے دل میں سوچو، مانتے کہ نہیں مانتے؟ سب کا مسئلہ ہے، کسی ایک کی بات نہیں، سب کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر بھی مانتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا اکرام کرے، میری نظر میں بھی وہی اچھا آدمی ہے۔ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے وہ میری نظر میں اچھا آدمی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اور فرمایا ایمان والا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان پر چڑھ کر نہیں رہتا۔ کیوں کہنا مانتے ہیں؟ بیوی کہہ دے مجھے فلاں سوٹ پسند آ گیا ہے، شوہر نے کہا کوئی بات نہیں میں لا کے دوں گا، نہیں جانے دیجئے ابھی تو پیسوں کی تنگی، وہ نہیں مانے گا۔ منع کرنے کے باوجود کہیں سے بھی انتظام کرے گا، قرض لے گا، زیادہ محنت کرے گا، اوور ٹائم لا کے دے گا۔ کیوں؟ نکاح کے وقت ایگریمنٹ کیا تھا، جو مانگے گی وہ دوں گا۔ محبت ہے اس لیے مجبور ہے۔ محبت اطاعت پر مجبور کرتی ہے، جس محبت کے نتیجے میں اطاعت نہ پیدا ہو وہ محبت نہیں ہے، محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ محبت مجبور کرتی ہے اطاعت پر، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا کہنا مانتا ہے، اسے دبتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر میں عورت کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے جو کمزور ہونے کے باوجود بڑے بڑے طاقتور مردوں پر غالب رہتی ہے، اور اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو انگلیوں پر نچاتی ہے، اور جس سے محبت نہ ہو اس کی کچھ نہیں چلتی، پھر مرد اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی اگر شیخ سے محبت ہے تو شیخ کی اطاعت بھی ہوگی، خود ہوگی۔ تو دوسری چیز اطاعت، نمبر 1 محبت، نمبر 2 اطاعت۔ اس کے بعد چونکہ یہ محبت اس لیے ہے، یہ اطاعت اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرنا ہے۔ تو کیسے فیض حاصل ہوگا؟ اس کے لیے آگے کی بات ضروری ہے، اطلاع، اپنے حالات بتلانا۔ جیسے ڈاکٹر کا فیض کیسے حاصل ہوگا؟ مریض گیا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ اب اسے رات بھر نیند نہیں آتی، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ تو کہے گا ٹھیک ہے پھر کیا ضرورت تھی آنے کی، تشریف لے جائیے۔ تو وہ کہے کو دوا لکھے گا؟ ارے بتلاؤ اس کو مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ بیماری ہے، تو وہ دوا بتلائے گا نا۔ اس کو کہتے ہیں اطلاع، جو ہے وہ بتلائے۔ خدا نہ خواستہ معمولات میں کوتاہی ہو رہی وہ بتلائے، اللہ نہ کرے گناہ نہیں چھوٹ رہے وہ بتلائیں، حسد ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، جو کچھ بھی بتلائیں، اطلاع کریں۔
اور صرف اطلاع نہیں، اس کے بعد جب شیخ کہیں اچھا تو پھر آپ یہ کریں، مراقبے میں اتنا وقت بڑھا دیں، فلاں کام کریں، روزہ رکھا کریں، خاموش رہا کریں، صدقہ دیا کریں، نماز پڑھا کریں، اپنے آپ کو سزا دیا کریں۔ جیسے ایک مرتبہ میں نے کہا تھا نوجوانوں سے ایک بدنگاہی ہو جاتی ہے، 4 رکعت نماز پڑھو، پھر ہو جائے پھر 4 رکعت نماز پڑھو، پھر ہو جائے پھر 4 رکعت نماز، ایک بار ذرا 24 رکعت پڑھ کے دیکھو، شیطان گھبرا کے بھاگ جائے گا، نفس سے بھی سیدھا ہو جائے گا، یہ کیا مصیبت ہے، ایک بار دیکھا 4 رکعت نماز، پھر دیکھا 4 رکعت نماز، کریں گے انشاءاللہ، کر کے دیکھو آسان ہو جائے گا مسئلہ، چاہے موبائل پر بدنگاہی ہو یا باہر ہو، اور پورے اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ 4 رکعت نماز۔ جو بھی علاج شیخ تجویز کرے اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ان 4 کاموں کے کرنے کا نام ہے رابطہ۔ ہم نے صرف اطلاع کو رابطہ سمجھا ہے، اور اطلاع کے بعد اتباع بھی نہیں کرتے۔ حضرت معمولات کی بالکل پابندی ہو رہی، کچھ نصیحت فرمائیے، اگلے مہینے پھر وہی لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہی لکھتے ہیں، نہیں اب تک تو بالکل پابندی نہیں ہو رہی، نصیحت فرمائیے۔ تو دل چاہتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی اب تم رہنا تو تمہاری طرف سے ہم کر لیا کریں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، جو علاج بتلایا جائے پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر جمیں، پھر دیکھیں اللہ ولایت عطا فرمائیں گے۔